اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کی ہماری نشست اس لیے بڑی خاص ہے کہ ہمارے مقرر ہمارے کہہ لیجئے بڑے ہی محبت اور پیار کرنے والے ہمارے بڑے استاد علامہ شفاعت رسول صاحب، اور خاص بات یہ ہے کہ میری ان کے ساتھ دوستی، میں کلیم کر سکتا ہوں کہ میرا ان کا تعلق اور دوستی کی جو وجہ ہے وہ اتنی یونیک اور اتنی منفرد ہے کہ وہ شاید ہی کسی کو اس طرح کا تعلق نصیب ہوا ہو۔ اس دوستی کی وجہ ایک سفر ہے۔ میں پاکستان سے باہر تھا، ٹریول کر رہا تھا اور ٹرین میں تاشکند سے بخارا جا رہا تھا۔ یہ ایک طویل سفر تھا، تھکا دینے والا سفر تھا۔ کہیں بیٹھا تھا ایک ڈبے میں، تھوڑا سا ناگواری کی کیفیت تھی، تو میری جو بچہ تھا ٹیم والا، اس نے سمجھا کہ سر کو بہتر ہے ڈبہ بدل دیں سر کا۔ تو مجھے نہیں پتا تھا میرا ڈبہ بدلا جانا ہے تو مجھے علامہ صاحب نے مل جانا ہے تو وہ میرا ڈبہ بدلا اور میری نشست جو تھی وہ علامہ صاحب کے ساتھ والی نشست تھی۔ میں علامہ صاحب سے پہلے سے واقف تھا، نام سے واقف تھا۔ بڑا خوبصورت زمانہ جب پی ٹی وی، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، پہلے بھی دیکھتے تھے، صبح صبح پی ٹی وی پہ علامہ صاحب کو سننا، علامہ صاحب کے بیان کو سننا، پھر کئی ہورڈنگز پہ میں نے دیکھا علامہ صاحب کی تصویر کو، پھر وہ جو ان کے موضوعات ہیں ان کی سلیکشن کو، ان کے کام کو کچھ ویڈیوز میں بھی سنا۔ اچھا، میں اس نشست میں ایک چیز کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ہی آج مائک یا گفتگو کا جو شفٹ کر دوں گا علامہ صاحب پہ۔ میرے پاس بے شمار سوال تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اچھا طالب علم ہونا ہی شاید اچھا استاد ہونا ہے۔ آپ اگر طالب علم ٹھیک ہے نا، اچھے ہیں، اصل میں طالب علم ہیں، تو آپ استاد بھی کسی حد تک ٹھیک ہی۔ لیکن اب طالب علم سچے نہیں ہیں، علم کی طلب سچی نہیں ہے، تو سوال بھی سچے نہیں ہوتے۔ میرے پاس بے شمار سوال تھے، تو میں نے آغاز کیا ایک سوال سے، بات بڑھی، دوسرا سوال، مختلف سوالات سے چلتے چلتے اب پنجابی میں کہتے ہیں میں پھنس گیا، اچھا خاصا پھنس گیا۔ اور پھنسا اس لیے کہ میں حیران ہوا کہ ایک ایسا شخص، مطلب میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ ایک شخص جو پاکستان سے جس کا تعلق ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارا جو علم ہے، دین کا علم بھی ہے، وہ بھی بڑا تقسیم اس وقت ہوا پڑتا، فرقوں میں تقسیم ہے، پھر نفرتیں ہیں، پھر قدورتیں ہیں، پھر ڈیوائیڈ اتنا ہو چکا ہے۔ اور یہ میرے سوال سارے کے سارے اور ان سوالوں کے جواب سارے کے سارے جو جواب علامہ صاحب دے رہے تھے وہ بڑے آفاقی اصولوں سے تھے۔ ان کا کینوس بڑا بگ تھا اور اس میں ایک ڈائمنشن نہیں تھی صرف سوچنے کی۔ یعنی میری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ یہ شریعت کو، طریقت کو اور جدید زمانے کے چیلنج کو ایک وقت میں جاننے والا کون ہے۔ میں حیران تھا کہ ایک ایسا بندہ جس کے ساتھ میرا واسطہ پڑ گیا، جو شریعت سے بھی واقف ہے، طریقت سے بھی واقف ہے اور نئے زمانے کے چیلنج کو بھی جانتا ہے۔ یعنی میں یہ وش کروں گا، اظہار کروں گا کہ دین کا سمجھنا اور سمجھانا جس طرح علامہ شفاعت رسول صاحب کا، کاش یہ والا دین ہمیں سمجھ آ جائے، اس انداز سے سمجھ آ جائے۔ اس معاشرے میں نفرت ختم ہو جائے گی، اس معاشرے میں قدورت ختم ہو جائے گی، اس معاشرے میں ایک صحیح معنوں میں عملی طور پہ جو عشق رسول ہے وہ نظر آنے لگ پڑے گا، اس معاشرے میں ہارمنی آ جائے گی، پیس آ جائے گا۔ تو یہ ساری میری گفتگو کے بعد میں سر آپ کا بڑا بڑا مشکور ہوں علامہ صاحب۔ میری آج فاؤنڈیشن بڑی برکت والی ہو گئی، آپ آئے، اور میں دعا گو بھی ہوں اور التماس دعا بھی ہے کہ آپ اس ادارے کے لیے، ان سب دوستوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور چاہوں گا سر آپ پہ شفٹ ہوں۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ میں آج عزیز امین محترم جناب قاسم علی شاہ صاحب کی دعوت پر ان کے اس ڈیرے کو دیکھنے کے لیے میں حاضر خدمت ہوا۔ بڑا عجیب اتفاق تھا کہ جب انہوں نے تصویریں اپنی فیس بک پر لگائیں تو مجھے پاکستان سے کافی میرے ملنے والوں نے
مجھے اسکرین شاٹ بھیجے کہ آپ قاسم شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں نے کہا جی قاسم شاہ صاحب کے ساتھ. تو اتفاق ایسا ہے کہ اس سے پہلے میں اس نام سے باخبر نہیں تھا، اور آج ان کے کام کو دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ شہر لاہور میں رہتے ہوئے ایسی شخصیت سے بے خبر رہنا یہ ان کی عظمت کو تو کم نہیں کرتا، لیکن میری محرومیوں میں اضافہ کرتا ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. پہلے میں نے سوچا کہ میں اسے ایک روایتی انداز میں وقت گزارنے کے لیے اس موضوع پر گفتگو کروں گا، لیکن قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو دیکھنے کے بعد اور یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر نوجوانوں کو دیکھ کر میرا ذہن پھر تھوڑا سا بدلا کہ نہیں، کچھ باتیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی بھی ہوں کہ جس سے ہمارے مستقبل کا جو ڈائریکشن ہے اس کا بھی تعین ہونا چاہیے. میں کوئی بات بھی تعصب پر مبنی نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے اختلاف کی نہیں کرتا، اور پیشہ ورانہ انداز خطابت سے آڈینس کو متاثر کرنے کی بھی میں ہرگز کوشش نہیں کرتا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 70 سال وہ پاکستان جس کو آپ بوڑھا پاکستان آپ کہہ لیں، اور 70 سال سے اوپر اس پاکستان کی عمر ہو گئی، آج تک ہم لوگ اپنی صحیح ڈائریکشن ہی متعین نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے معروضی انداز میں وقت ٹپاؤ کے انداز میں ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں سیاسی لوگوں کی تو ایک مجبوری ہے ہی کہ انہیں اپنے پاپولیرٹی کو باقی رکھنا ہوتا ہے، انہیں ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ پبلک کے مائنڈ اور اس کی دلچسپی اور اس کے ذوق اور مزاج کا خیال نہ رکھیں تو پھر سیاست نہیں چل سکتی. رہی ہمارا مذہبی حلقہ، تو مذہبی حلقے میں بھی زیادہ تر جو شہرت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، اس کو بچانے کے لیے ہم لوگ کافی جگہوں پر حقیقت پر مبنی گفتگو نہیں کرتے. مگر ایک ریفارمر جو ہوتا ہے اس کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قاسم علی شاہ صاحب اس دور کے ریفارمر ہیں. ان کے جو میں نے کلپ سنے، جو ان کی گفتگو میں نے سنی، جس قدر میں سن سکا اس ملاقات کے بعد مجھے اس گفتگو میں نئی جہتیں نظر آتی ہیں، ایک درد نظر آتا ہے، اپنے ماضی سے وابستہ رہنے کی تڑپ نظر آتی ہے، اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کی جدوجہد نظر آتی ہے. تو میں جناب قاسم علی شاہ صاحب کی اسلوب پر ہی آگے بڑھاتے ہوئے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کروں گا. قرآن اور حدیث میں لفظ عشق اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں فرمایا، محبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں اشد حبا للہ، کہ وہ شدت محبت کا رشتہ اللہ سے قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں. اس شدت محبت کو ہم لوگ عشق کہہ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق در حقیقت ایمان یہی ہے، در حقیقت اسلام یہی ہے، یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے، یہی حقیقت ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا بمصطفیٰ بنا ساخِ شرا کہ دین ہمہ وسط، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حرمیست. اگر دین کو سمجھنا چاہتے ہو، دین پر چلنا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا فکری اور عملی مضبوط رشتہ قائم کرو. کعبے کے طواف دین اسلام نہیں ہے، کیونکہ کعبے کے طواف تو مشرک بھی کرتے تھے. مسجدوں کے چکر یہ بھی اسلام نہیں، کیونکہ مدینہ میں 300 سے زائد کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھتی تھی، لیکن رب نے انہیں منافق کہا.
در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل اور دماغ میں جاگوزی کر لینا، بٹھا لینا، اس انداز سے بٹھا لینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا مظہر تھے وہ صحابہ کرام تھے اور اہل بیت اطہار تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جب بھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گفتگو کرتے یا حاضر خدمت ہوتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے تو ان کا پہلا جملہ کیا ہوتا تھا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ کوئی چیز پوچھتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے، وہ جواب دیتے تو جواب بعد میں دیتے تھے، پہلے یہ جملہ بولتے تھے کہ حضور ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ اور جنگ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے تو صحابہ میں سے مہاجرین کھڑے ہو کے جواب دیتے، انصار خاموش رہتے۔ حضور نے پھر پوچھا، پھر مہاجرین کھڑے ہو گئے، پھر پوچھا، پھر مہاجرین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چوتھی بار پوچھا تو انصار کی طرف دیکھا تو انصار کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اس لیے خاموش تھے کہ مہاجرین کا ہم میں سے درجہ اسلام میں اور خدمات میں بہت زیادہ ہے، تو جب وہ ایک بات جواب دے رہے ہیں تو ان کا جواب ہمارا ہی جواب ہے۔ اگر آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے جنگ کریں اور کیا اسٹریٹجی اختیار کریں، تو حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم اپنے سروں کو کاٹ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر جنگ کے لیے ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندروں میں اپنے گھوڑے دوڑا دیں تو ہم اس سے بھی پرہیز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور آپ کا ادنا سا اشارہ ہم اس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی اساس ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اور جو حضور سے عشق کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ اپنا سب کچھ حضور پر قربان کرتے ہیں۔ ان کا تکیہ کلام یہ ہوتا ہے کہ حضور ہماری جان مال آپ پر فدا اور قربان ہو جائے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اپنے گھر سے لے آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ نے مال اکٹھا کیا، آدھا لے آئے اور آدھا گھر چھوڑا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا لائے اور کیا چھوڑا ہے، تو سیدنا عمر فاروق نے کہا حضور میں آدھا مال گھر کے لیے چھوڑا ہوں بچوں کے لیے اور آدھا آپ کی خدمت میں۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہر موقع پر ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ جاتے تھے، تو میں نے اس دفعہ سوچا کہ میں بہت زیادہ مال حضور خدمت میں پیش کیا ہے تو اس دفعہ ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ کافی دیر گزر گئی، ابو بکر صدیق نہ آئے، تو جب آپ تشریف لائے تو آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنا ہدیہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کدھر ہے؟ ابھی یہ حضور گفتگو فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل اس کا جواب آپ کو دینے کے لیے عرش سے اترا ہے۔ اور کیا جواب دیا کہ حضور صدیق اکبر کچھ محسوس کر رہے ہیں ہچکچاہٹ اندر آنے سے، اس لیے کہ انہوں نے سارا اپنا گھر کا مال اکٹھا کر کے یہاں تک کہ سوئی تک سامان اس ہدیے میں ڈالی۔ جب گھر سے لے کے نکلنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ ابو بکر اپنا یہ پھٹا بوسیدہ سوٹ بھی اس میں رکھ دو، تو گھر والی نے کہا کہ یہ کس کام آئے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا سوٹ بوسیدہ ہے لیکن جنگ کے موقع پر کسی زخمی کے مرہم پر پٹی باندھنے کے کام آ سکتا ہے، تو وہ بھی رکھ دیا۔ تو گھر میں ٹاٹ تھا اسے باندھ لیا۔ تو رب العالمین نے حکم دیا فرشتوں کو، حور و غلمان کو کہ آج کچھ دیر کے لیے جنتی پوشاک اتار کے وہی ٹاٹ پہن لو جو زمین پر میرے حبیب کے یار نے پہنا ہوا ہے۔ تو یہ سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ پہلی رات تھی، شب عروسی تھی، تو اچانک اعلان ہو گیا کہ جہاد کے لیے آؤ، تو آپ نے اپنی پہلی رات کی دلہن کو چھوڑا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میدان جنگ میں
تشریف لے گئے اور شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو زخمیوں کو اور شہداء کو اکٹھا کیا گیا، تو ایک شخص کی کمی تھی شہداء میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی حضور ایک شہید نہیں مل رہا، حنظلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے آسمان کی طرف جب دیکھا تو صحابہ نے کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے اس صحابی کو وضو اور غسل کی بھی فرصت نہ مل سکی، یہ اسی حالت میں آ گیا۔ تو رب العالمین نے شہادت کے بعد کے جو جسم کو بالکل پاک کر دیتی ہے اور شہید کا غسل نہیں ہوتا، اس کو اس کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، اس کے باوجود اللہ نے اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا ہے کہ اس حنظلہ کی لاش کو اٹھا کے عرش پر لاؤ اور یہاں اس کو آب کوثر سے غسل دو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبت و عشق کرنے والے لوگ تھے، ان کا پہلا کلام یہی ہوتا تھا کہ حضور ہمارا جان، ہماری مال، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہو۔ آج ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا دوسرا تقاضا ہے، وہ ہے کہ آپ ادب رسول کا لحاظ رکھیں۔ دوسرا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیونکہ حضور کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں پورا رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آداب کا سکھایا۔ اس میں فرمایا اے میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ جب نبی کے ساتھ چلو تو ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر نہ چلو، بلکہ ایک قدم پیچھے ہٹ کے چلا کرو۔ اب یہاں ایک بڑا ہی محبت بھرا ایک نقطہ ہے، آپ ضرور اس سے محظوظ ہوں گے۔ اس میں لفظ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو اور رسول سے آگے نہ بڑھو، کہ جب چلو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کس وقت آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ چلتا ہے کہ ہم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود وضاحت ارشاد فرمائی کہ جب مجھے چلتا ہوا دیکھو تو یوں گمان کیا کرو کہ میں نہیں چل رہا، خدا چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے جب وہ بیعت رضوان کی بیعت ہوئی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے ہاتھوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھے تھے، تو رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے پیارے نبی کے صحابہ، یہ تمہارے ہاتھوں پر رسول کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ خود خدا کا ہاتھ ہے۔ تو فرمایا کہ جب نبی کے ساتھ چلو تو قدم سے قدم ملا کے نہ چلو، ایک قدم پیچھے ہو کے چلا کرو۔ پھر اگلا ادب سکھایا کہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھا کرو تو ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو، دوسرا ادب۔ تیسرا ادب یہ کہ جس طرح آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں یار دوست کہہ کے اور نام لے کر، اس انداز سے میرے نبی کو مت پکارا کرو، بلکہ یا رسول اللہ کہا کرو، یا نبی اللہ کہا کرو، یا حبیب اللہ کہا کرو۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور لفظ بڑا عجیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بلند آواز سے بولو گے اور عام طریقے سے میرے نبی کو مخاطب کرو گے تو تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ اب یہاں لفظ ضبط نہیں ہے، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، لفظ حبط ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ضبط نہیں فرمایا، حبط فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کا بڑا نفیس سا ایک فرق ہوتا ہے کہ ضبط جو چیز ہوتی ہے اس کا انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ مجھ سے چھن گئی ہے، اور حبط میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ فلاں چیز مجھ سے چھن گئی ہے۔ آپ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں تو بالکل ہی اللہ سے بڑا اجر پاؤں گا۔ ایک شخص کافر ہو جاتا ہے، کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میرے تو سارے اعمال ضبط ہو گئے، میرے پاس تو کچھ نہیں رہا۔ حبط میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نامہ اعمال خالی ہو جاتا ہے، مگر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں محروم ہو چکا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے جائیں تو ان کو آواز دے کے نہ بلاؤ، انتظار کرو، جب میرا حبیب خود باہر آئیں تو پھر ان سے ملاقات کر لیا کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اور وہ اتنی بڑی ذات ادب سکھا رہی ہے کس کا؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
تو عشق رسول کا سب سے بڑا تقاضا دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیں تو بڑے ادب سے نام لیں، سر جھکا کر نام لیں، اور آپ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکرار اور اصرار اور پابندی اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ اور تیسرا جو تقاضا عشق رسول کا ہے وہ ہے اطاعت۔ اگر آپ اطاعت نہیں کرتے تو پھر آپ محبت نہیں کرتے، پھر آپ کا دعویٰ تو ضرور ہے لیکن اس دعوے میں حقیقت نہیں ہے۔ مجھے ایک بچپن میں میرے والد گرامی بیعت تھے حضرت سید نور حسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ خلیفہ تھے حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمہ اللہ کے۔ تو میں بہت چھوٹی عمر میں والد صاحب قبلہ کے ساتھ جاتا تھا کہنے والا شریف، اور وہاں ان کے پاس بیٹھتے تھے، گفتگو سنتے تھے اللہ والوں کی۔ مجھے زیادہ تو یاد نہیں، بہت چھوٹا بچپن کا واقع باتیں ہیں، لیکن دو باتیں مجھے بڑی یاد رہیں۔ ایک تو بات یہ کہ اپنا ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں فلاں جگہ بیعت ہوا تھا تو وہ میرے پیر صاحب مر گئے، میں پھر دوسری جگہ بیعت ہو گیا، وہ بھی مر گئے تھوڑے عرصے کے بعد، ہوں میں دیجیے ہاں تھوڑے کو بیعت ہونا آیا۔ آپ تو کسی اور طرف لے گئے بات کو، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے فرمایا جلال میں آگے نے فرمایا بیلیا مرید مر جاتا ہے، پیر نہیں مرتا۔ یہ آپ تو اس طرف لے گئے نا کہ آپ حضرت کو روانہ کرنے کے لیے شاید آ گئے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری میں نے وہاں سنی کہ کیونکہ ان کے ارد گرد دوسرے مسلک کے کچھ لوگ تھے، وہ خود بھی پہلے سنی نہیں تھے، بعد میں سنی ہوئے، پھر رب نے انہیں ولایت عطا فرما دی۔ تو ان کے دروازے کے سامنے سے ان کا پڑوسی یہ گزرتا تھا اپنا لکڑیاں لاد کر گدھوں پر، تو سلام بھی کرتا اور سلام کر کہتا کہ ان کو کہتے تھے حضرت صاحب، حضرت جی کوئی کام ہو گئے تھے، جان بھی حاضر ہے۔ ایک دفعہ دو دفعہ سال ہر سال سے وہ یہی کہتا تھا اور گزر جاتا تھا۔ ابھی وہ گزر ہی رہا تھا، اس نے یہ جملہ بولا تو ادھر خادم بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت صاحب وہ لنگر کھانے کی لکڑیاں ختم ہو گئے ہیں نا، تو لکڑیاں لے آنی نہیں تو کوئی سواری، کوئی گدھا، کوئی ریڑھی کا انتظام ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا بیلے روز کہندا ہے کہ جان بھی حاضر ہے، انہوں کہو کہ آج دو گھنٹے ہوتے ہیں وہ اپنا گدھا ہی دے دے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ لکڑیاں لانی ہے لنگر کھانے کی تو گدھا ہی دے دو۔ تو اس نے کہا جی حضرت صاحب نے جا کے آ کہ جان حاضر ہے گدھا نہیں۔ تو ہم لوگ بھی شاید اسی ٹریک پر اتر گئے ہیں کہ بھئی اپنا فلاں کام آپ کر لیں بس تو آپ کی شفاعت ہو جائے گی قیامت کے دن، آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں اگر آپ عمل کر لیں تو آپ کو تو بخشائے ہیں، فلاں آپ محفل میں چلے جائیں، فلاں پروگرام کر لیں، لنگر پکا لیں، چار 10 دیگیں پکا لیں، بس کافی ہے۔ یہ سب چیزیں کار خیر ہیں، ان کا بڑا اجر ہے، کسی کو کھلانا بڑا ثواب ہے، کسی محفل میں جانا، اللہ رسول کی باتیں سننا، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن معیار تو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب ہے نا، قرآن ہمارے لیے معیار ہے۔ تو فرمایا کہ جو میرے رسول سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت کرے، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرو، فاتبعونی، پھر آؤ میرے رسول کی اتباع کر لو۔ تم تو یہ چاہتے تھے نا کہ اللہ تمہارا محبوب بن جائے، تحبون اللہ کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا محبوب بن جائے، تو آؤ میرے نبی کی اطاعت کر لو، میں تمہیں اس سے بھی ایک مقام، ایک درجہ آگے فائز کر دوں گا۔ وہ کیا کہ تم تو اللہ کو محبوب بنانے کے لیے آئے تھے، میرے نبی کی اطاعت کر لو، اللہ محبوب تو بن ہی جائے گا، لیکن اطاعت مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 تقاضے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب اطاعت کے زمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بے شمار پہلو ہیں، اس کا کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ آج کل کے جو مفکر، سکالر، صوفی اور بڑے لوگ ہیں، جب ان پر لوگ لکھنے بیٹھتے ہیں تو اس پر لکھتے لکھتے ہاتھ تھک جاتے ہیں، قلم ٹوٹ جاتے ہیں، سیاہیاں خشک ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ
ان پر تھیسز لکھتے ہیں، مقالے لکھتے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو یہ دنیا بھر کے بڑے لوگوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ان کی عظمت حضور کی جوتی کی نوک پر قربان کی جا سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے افکار، آپ کے نظریات، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہ اگر اللہ تعالیٰ 7 سمندروں کو سیاہی بنا دے، روئے زمین کو کاغذ بنا دے، اور درختوں کو کلمے بنا دے، اور انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو لکھنے کے لیے بٹھا دے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اوصاف و کمال اور فضائل لکھنا شروع کر دو، تو فرمایا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، میرے حبیب کی صفات ختم نہیں ہوں گی. اب اتنی بڑی ذات کی اتنی بڑی سیرت اور ان کے اسوہ حسنہ کا احاطہ تو کیا نہیں جا سکتا. اب ہم نے یہ فوکس کرنا ہے کہ ہمیں آج اس دور میں حضور کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فدائیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی ضرورت ہے. اب اطاعت کا بھی دائرہ بہت وسیع ہے. اب اس میں ہم نے ان کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے بھی تذکرہ ہو جائے، اور آج اس دور میں امت مسلمہ جن امراض میں مبتلا ہے اس کا علاج بھی ہو جائے. ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے وہ چیزیں بیان کروں کہ جس میں فوائد تو ہوں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ فوائد کے ساتھ علاج بھی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کی جو بات کی ہے، علی الاطلاق بات کی ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں خیرات بھی ہے، اس میں حقوق العباد بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، اس میں اقتصادیات بھی ہے، معاشیات بھی ہے، سیاسیات بھی ہے، تعلیم بھی ہے، سوشل کنڈکٹ بھی ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، ماں باپ کے بھی ہیں، بچوں کے بھی ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر بے شمار پہلو بنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے. مگر 2 باتیں میں آپ کے لیے جو میں منتخب کر کے لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 2 باتوں میں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز میں کہ جو لفظ انما کے ساتھ ہے. انما کا معنی ہوتا ہے کہ صرف 2 باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کو اختیار فرمایا. 2 باتوں پر آپ ذخیرہ، سارا دینی ذخیرے کو پڑھ لیں، احادیث کو پڑھ لیں، آپ تفاسیر کو پڑھ لیں، آپ تاریخ کو پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد انما کا جو لفظ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقعوں پر استعمال فرمایا. پہلا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو صرف معلم بن کے آیا ہوں. اندازہ کیجئے کہ اتنی بڑی فضیلت ہے معلم بننے کی. اور پھر معلم کی بات کی، علم کی بات کی. ہمارے ہاں ایک تو یہ بڑی تقسیم ہے کہ یہ علم دین ہے اور یہ علم دنیا ہے. حالانکہ ایک مسلمان کی سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ تمام علوم کا سرچشمہ قرآن پاک ہے. جو کالج، یونیورسٹی، سکولوں میں علوم پڑھائے جا رہے ہیں وہ بھی ان کا سرچشمہ بھی قرآن پاک ہے، اور جو علوم مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں عربیہ میں وہ بھی ان کا سرچشمہ بھی قرآن پاک ہے. اور جو علوم اب تک دریافت ہوئے ہیں وہ سب ان کا مرکز اور ماخذ اور مرجع قرآن پاک ہے. اور جو قیامت تک آنے والے وقتوں میں جو علوم دریافت ہوں گے ان سب کا مرکز سرچشمہ بھی قرآن پاک ہے. لہذا پہلی بات تو یہ تقسیم ہی میرے خیال کے مطابق قرآن کی روح کے منافی ہے کہ ہم کسی علم کو دینی علم کہہ دیں اور کسی علم کو دنیاوی علم کہہ کے اسے ثانوی حیثیت دیں، اور کسی کو دینی علم کہہ کے اسے اقلیت دیں. سارے علوم اللہ کی کتاب قرآن پاک سے ہیں اور سارے علوم دینی علوم ہیں. اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں فرمایا کہ
فدیہ دو اور رہائی حاصل کر لو۔ 70 کافر تھے، مشورے کے بعد ان کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب اس میں ایک محبت بھری بات میں آپ کو سناتا چلوں۔ میں تو صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں اور مسلمان ہوں اور مسلمان بن کے رہنا چاہتا ہوں اور مسلمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ میرا اوڑھنا بچھونا اسلام ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، بس میرا تعارف اتنا ہی ہے کہ میں مسلم معاشرے کا ایک فرد ہوں۔ ہمیں اسلام پر فخر کرنا چاہیے، اسلام کی بات کو کرنی چاہیے، اسلام کا ذکر کرنا چاہیے، اسلام کی حقانیت پر، نظام پر، معیشت، ان پر گفتگو کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو مسلمان بنانا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو طے یہ ہوا کہ رہا کر دیا جائے۔ اب حضرت عباس کا واقعہ جو بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں تو بڑا اہم واقعہ ہے، بڑا اہم واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا تم بھی لے آؤ فدیہ اور رہا ہو جاؤ، کیونکہ وہ بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں شامل تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ بھتیجے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا چچا جب تم بدر کی ادھر مدینہ کی طرف بدر کی لڑائی کے لیے آ رہے تھے تو میری چچی کو کیا کہہ کے آئے تھے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک گھبراہٹ جسے آپ کہہ لیں یا حیرت انگیز خوشی کہ میں نے کہا بھتیجے اس وقت تو میری بیوی تھی اور میں تھا اور تو تھا ہی کچھ نہیں۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے بتایا کہ میں اپنی بیوی کو کہہ کے آیا تھا کہ یہ سونا چاندی پیسہ نقدی یہ سنبھال کے رکھ لو، اگر میں واپس آ گیا زندہ تو پھر میں تم سے لے لوں گا اور ہم اسے استعمال کریں گے، اگر میں مر گیا تو تمہیں میرے مرنے کے بعد کام آئے گا۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ آپ چچا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو میری چچی کو کیا دے کر آئے تھے؟ تو جب حضرت عباس مسلمان ہوئے تو ان سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے یقین ہوا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے غیبی علوم پر حاوی ہوتا ہے۔ اب حضور مدینہ میں ہیں، میں مکہ میں تھا، میری بیوی تھی اور کوئی تھا ہی نہیں وہاں پر۔ اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنے بھی عظمت اور قدر و منزلت کے موضوعات ہیں ہم نے ان کو اختلافی بنا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یار اپنے اختلافات کو باقی رکھو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے فکری اختلافات سے بالا رکھو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آئے تو پھر اپنی نظروں کو، اپنے سر کو عقیدت کے ساتھ جھکا دو۔ جب بخاری شریف میں یہ ہے تو حضرت عباس صرف اسی ایک واقعے پر گئے اور جا کے فدیہ کا پیسہ لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو اس کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ نبی بے خبر ہو ہی نہیں سکتا، جو بے خبر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ یہ بڑی ایک عام سی بات ہے، نبی لیڈروں کا لیڈر ہوتا ہے، نبی وہ تو نبیوں کے نبی تھے، رسولوں کے رسول تھے۔ آج کم علم اور تھوڑے علم والے کو تو آج اس دور میں کوئی استاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیڈر تو کیا مانے گا وہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے پیسے دیا، رہا ہو گئے۔ جب رہا ہو کے چلے گئے تو کچھ قیدی وہ تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا کہ تمہیں ایک شرط پر رہا کیا جا سکتا ہے، اور وہ شرط یہ کہ تم مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ قاتل ہیں، جنگی قاتل، آپ شاید اس کو ذرا امیجن کریں، سوچیں کہ جنگی قاتل کیا ہوتا ہے۔ جنگی قاتل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مارنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ نے حکمت عملی سے، دانائی سے، اپنی اسٹریٹجی سے، اپنی مہارت سے اس کو یا تو مار دیا یا پھر اس کو قید کر لیا، لیکن وہ تو آپ کو مارنے کے لیے آیا تھا، وہ تو آپ کا قاتل بن کے آیا تھا۔ یہ جنگی قاتل ہوتا ہے۔ تو جنگی قیدی ہو اور پھر وہ قاتل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رہائی دے رہے ہیں صرف اس بات پر کہ تم مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اچھا، اب اس میں آپ کسی بھی تفسیر کو پڑھ لیں، کسی بھی حدیث کو پڑھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم
قرآن سے کہو، کیونکہ وہ تو قرآن مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو تھے ہی کافر، وہ تو جنگی قیدی تھے۔ اب نہ کوئی قرآن پڑھایا انہوں نے، نہ کوئی حدیث پڑھائی انہوں نے، نہ کوئی فقہ پڑھائی انہوں نے، نہ کوئی شریعت پڑھایا، نہ کوئی طریقت کے سبق پڑھائے، نہ کوئی روحانیت کے سبق پڑھائے۔ وہ لکھنا پڑھنا ہی سکھانا تھا نا، تو وہ لکھنا پڑھنا سکھاتے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمن جنگی قیدیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت پر رہا کر دیا۔ اور آپ قرآن کی پہلے وہی دیکھ لیں، اس میں کیا لفظ ہے؟ اقرا، پڑھو۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے جس پہلو پر ہمیں آج پوری اپنی توجہ فوکس کرنی چاہیے وہ علم ہے، جسے قاسم علی شاہ صاحب نے، جسے اپنی زندگی کا مشن بنایا ہوا ہے۔ میں انہیں کافی بڑی عمر کا سمجھ رہا تھا، لیکن جب میں نے ان سے پوچھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ تو ابھی اتنی بڑی عمر کے بھی نہیں۔ پھر مجھے اللہ کی قدرت پر یقین ہوا کہ رب جس سے چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے کام لے لیتا ہے۔ اور قاسم علی شاہ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ میں جب جہاز میں جا رہا تھا تو ہمارے بھی وہاں جہاز ایئرپورٹ پر مرید ہیں، ان کے بھی مرید ہوتے ہیں وہاں پر، تو مریدوں کو یہ کوشش ہوتی ہے ہمارے کہ جی آپ وی آئی پی لانج میں بیٹھے ہیں اور چائے پئیں، جب بالکل جہاز تیار ہوگا تو آپ کو ہم لے جائیں گے۔ تو بالکل جب جہاز تیار ہوا تو میں جا رہا تھا، تو میرے پیچھے پیچھے شاہ صاحب تشریف لا رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ فوجی تھے۔ تو میں نے کہا یار یہ جو دائیں بائیں کے جن کے فوجی چل رہے ہیں، یہ مطلب ہے یہ ان سے بھی بڑا کوئی افسر ہوگا۔ تو میں پھر تھوڑا سا ان سے پہلو تہی کرتا رہا۔ جب گاڑی میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، میں نے کہا یار اس آدمی کو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو قاسم علی شاہ ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ماشاءاللہ ججوں کو بھی پڑھاتے ہیں، CSS افسران کو بھی پڑھاتے ہیں، مدارس میں بھی پہنچ جاتے ہیں، وہاں طلباء کو یہ لیکچر دیتے ہیں۔ ہر کمیونٹی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پذیرائی دی ہوئی ہے۔ یہی اصل میں نبوت کا مشن ہے، جہالت کا خاتمہ اور علم کی شمع کا اجالا کرنا، جس کو شاہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میرے نبی کے مناصب نبوت اور رسالت میں ایک منصب تعلیم ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اگر آپ عالمی سروے دیکھیں تو امت مسلمہ میں کوئی ایک آدھ ملک میں چھوڑ دوں، باقی سارے ملکوں میں جو ایجوکیشن کے ریشو وہ 50% سے بہت نیچے ہے۔ اور ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ وحی کی زبان کھولی اور پہلا جو لفظ اس کی زبان پر آیا وہ اس کا نام اقرا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صرف معلم بن کے آیا ہوں، اس قوم میں جہالت کے اندھیرے ہوں اور اس قوم کے بچے جو ہیں وہ دکانوں پر، ہوٹلوں پر، شاہراہوں پر، شو روموں پر وہ اپنا رزق کمانے کے لیے گاڑیاں دھو رہے ہوں، اور نہ اس ملک کی حکومت کو اس چیز کی فکر، نہ سیاستدانوں کو فکر، نہ علماء کو فکر، نہ مشائخ کو فکر، نہ سرمایہ داروں کو فکر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فکر ہے۔ قاسم علی شاہ ایک شخص کا نام نہیں ہے، قاسم علی شاہ ایک فکر کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، ایک جد و جہد کا نام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو پہلو آج ہمیں لینا چاہیے اس ملک میں رہتے ہوئے کہ جس میں 25% سے زیادہ ایجوکیشن کی نہیں ہے شرح، اس میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میلاد کے مہینے میں حضور کی میلاد کی نسبت سے اور مناسبت سے اور حوالے سے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم علم کی اشاعت کے لیے کوشش نہیں کریں گے بلکہ جنگی بنیادوں پر جدوجہد کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ انما جو ہے ایک اور موقع پر بھی استعمال فرمایا، صرف 2 موقعوں پر استعمال فرمایا۔ آپ اسے نوٹ فرمائیں اور اس پر ریسرچ کریں اور دیکھیں۔ دوسرا فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا، میری وجہ بعثت، میری وجہ آمد وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو
میں لوگوں کے لیے مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اخلاق کو بہتر کروں۔ اب اخلاق میں انسانی رویے آتے ہیں۔ اگر آپ اولاد ہیں تو آپ کا رویہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، اگر آپ والدین ہیں تو آپ کا رویہ اولاد کے ساتھ کیا ہے، اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کا رویہ بچوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ کیا، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا رویہ اپنے اساتذہ کے ساتھ کیا ہے، اگر آپ کہیں ملازم ہیں تو آپ کا رویہ اپنے باس کے ساتھ کیا ہے، اگر آپ باس ہیں، افسر بالا ہیں تو آپ کا رویہ اپنے ملازموں کے ساتھ کیا ہے، اور اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر کرتے ہوئے بھی آپ کے رویے ویسے ہونے چاہیے جس طرح ایک اچھے مسافر کے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم عشاء کی نماز پڑھ کے کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور یہ بازار میں ایک جگہ ہم نے بنائی ہوئی ہے، وہاں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کھانا کھا کے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ جس طرح آج بھی ہے اور پرانے وقتوں میں بھی تھا، جب اندرون شہر میں آپ جائیں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ اپنے گھروں میں کھانا کھا کے ایک کھلے چوراہے پر آ کے بیٹھ جانا، نشست ہوتی تھی، گفتگو کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا تم راستے پر جب بیٹھتے ہو تو راستے کا حق ادا کرتے ہو؟ راستے کا حق، انسانوں کی نہیں بات کی، حقوق آپ پر حیوانات کے بھی ہیں، انسانوں کے بھی ہیں آپ پر، فرمایا راستے کا حق ادا کرتے ہو؟ تو کیا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ جب وہاں سے کوئی گزرنے والی گزر رہی ہو تو اپنی نظروں کو نیچا رکھو، جب وہاں سے کوئی مرد اور عورت گزرے اس پر آواز نہ کسو، جب وہاں سے کوئی مرد اور عورت گزرے تو اگر تم آپس میں بھی ہنس رہے ہو تو اپنے کہکوں کو، اپنی ہنسی کو آہستہ کر لو، کہیں وہ سننے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے اوپر ہنسا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم راستے کا حق ادا کر سکتے ہو تو بیٹھو راستے میں، نہیں تو راستوں میں مت بیٹھو، راستوں سے ہٹ کے بیٹھا کرو۔ مکارم اخلاق، اور میں بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں، بڑے افسوس سے کہتا ہوں، ہمارے ہاں آج یہ بھی ایک روش نکل ہوئی ہے کہ ہر سپیکر جو ہوتا ہے وہ بڑی جلدی پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے اس بیچاری قوم کو بڑی عظیم قوم کہہ دیتا ہے۔ بڑی عظیم قوم، یہ اتنی عظیم قوم ہے کہ ان کے سبیلوں پر جوتے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اتنی عظیم قوم ہے کہ واش بیسن پر جہاں صابن اور صابن دانیاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ اتنی عظیم قوم ہے کہ مسجد کے باہر جوتی اتار کے جائیں تو جوتی واپسی پر آپ کو نہیں ملے گی۔ میں کہتا ہوں کہ اس قوم کی عظمت کی اگر جو صحیح پہچان ہے، اگر اس کو بیچاری کو کرا دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ اتنی عظیم قوم ہے کہ یہ صحیح خالص دوائی نہیں بنا سکتی، صحیح ریٹ پر بیچ نہیں سکتی، ہر چیز میں ملاوٹ کرتی ہے، لیکن خدا جانے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کہوں، کیونکہ میں بھی اسی قوم کا فرد ہوں، اگر میں کہوں گا کہ یہ قوم عظیم ہے تو میں بھی تو اسی عظمت کے معیار پر ہی جا کے بیٹھوں گا نا۔ لیکن خدا کے لیے کبھی سوچا کریں، کبھی سوچیں کہ اس قوم میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ قوم بڑی عظیم ہے۔ وہ بڑی قوم کیا ہے، بڑی عظیم کیا ہے کہ جی ہمارے اندر غازی علم الدین شہید پیدا ہوئے۔ لا شک فی غازی علم الدین شہید ایک بہت بڑا عاشق رسول تھا، اس کی جتنے بھی ستائش کی جائے کم ہے، لیکن تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا۔ مجھے آپ بتائیے کہ ہم نے گزشتہ دنوں ایک بلاگ بنائے وضو خانے کے اور باتھ روموں کے لیے، تب ہماری انتظامیہ سوچ رہی تھی کہ تاکہ ڈسٹ وغیرہ اندر نہ جائے باتھ روموں میں تو کیا کیا جائے۔ میں نے کہا جوتے رکھ دو، وہ کہنے کہ جوتے رکھتے تو پھر دوسرے دن جوتے نہیں ہوں گے، ہر دن جوتے لانے پڑیں گے۔ تو میں نے کہا پھر بتاؤ کیا کریں؟ اس نے کہا جی جوتوں کا اگلا حصہ ہم کاٹ کے رکھتے ہیں۔ اب بتائیے اس بیچاری قوم پر ہم لوگ رحم کھائیں۔ ہم جو لیڈر شپ ہوتی ہے وہ آئینہ ہوتی ہے، اس قوم کو آئینہ دکھاؤ۔ اچھا یہ تو پاکستان کی بات ہے، پورے دنیا میں میں عالم اسلام میں گھومتا رہا تو ٹیکسی ڈرائیور کسی بھی ملک کا ہو اس کا مزاج ایسا ہی ہوگا جس طرح پاکستانی کا ہے۔ میں شام میں تھا تو میں نے اس سے کہا فلاں جگہ جانا ہے، میں نے تو اس نے کہا بیٹھو، اس نے 500 لیرہ، اس زمانے میں 500 لیرہ پاکستانی 1000 روپیہ بنتا تھا۔ اب سفر بڑا تھوڑا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا،
اب وہ ایک چوک تھا، اس کے ارد اس نے 5 دفعہ مجھے گھمایا. میں نے کہا یار یہ پہلی دفعہ مجھے سمجھ نہ آئی، دوسرے میں نے نشانیاں مقرر کر لیں، تو پھر وہی چوک، پھر تیسرے وہی چوک، 5ویں دفعہ چھٹا چکر لگا کے مجھے اس نے اتار دیا کہ جی اترو جی آپ کی جگہ آ گئی. تو میں نے اس کو پیسے دے دیے، کیونکہ اب وہ بیچارے نے 5 چکر لگا کے پیٹرول تو کافی لگا لیا تھا. یعنی آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں، خدا جانے امت مسلمہ کو ہو کیا گیا ہے. کیوں ہم لوگ دیانتداری کی طرف نہیں آتے؟ کیوں ہم ایمانداری کی طرف نہیں آتے؟ کیوں ہم تقوی کی طرف نہیں آتے؟ کیوں ہم اخلاص کی طرف نہیں آتے؟ یعنی ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید 2 نمبری سے ہم جلدی مالدار بن جائیں گے، 2 نمبری سے ہم جلدی کوئی عہدہ کوئی منصب پا لیں گے. حالانکہ قرآن نے جو اصول بیان کیے ہیں ان اصولوں کو سامنے رکھی ہے، تو انہی اصولوں پر چل کے دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی ہے. میں جرمنی میں تھا تو وہاں نوجوان آپ جیسے وہاں آئے تو کہنے لگے نمازیں اسی زیادہ پڑھ رہے تھے، امیر یہ لوگ نے. میں نے کہا یار آپ کو کس نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو نمازیں پڑھے وہ مالدار ہو جاتا ہے؟ رب نے کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ آپ اگر روزے رکھیں گے تو مالدار ہو جائیں گے؟ میں نے کہا یہ جو عبادات ہیں یہ تو اندر کے اطمینان کے لیے اور رب سے رابطے کے لیے ہوتے ہیں. باقی دنیا کی کامیابی کے لیے رب نے اصول مقرر کر دیے ہیں کہ دیانتداری سے آپ کام کریں، وقت پر جا کے دکان کھولیں، جھوٹ نہ بولیں اور اپنے وعدے کو پورا کریں. آپ یہ اصول اختیار کر لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور یہی اصول اگر کرسچن اختیار کرتا ہے تو وہ دنیاوی طور پر کامیاب ہو جائے گا. یہی اصول اگر کوئی ہندو استعمال کرتا ہے، یہودی استعمال کرتا ہے، زرتشتی استعمال کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا. دنیا میں کامیابی کے لیے جو اصول ہیں آپ ان کو اختیار کریں. میں اکثر اپنے ساتھیوں کو، جو بچے میرے پاس آتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں میرے پاس، میں ان کو یہ درس دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار آپ اپنی دکان کو اگر وقت پر نہیں کھولیں گے نا تو لوگ آپ کی دکان کو 2-4 دفعہ آنے کے بعد چھوڑ کے آگے چلے جائیں گے. کہتے ہیں اس کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. آپ آئٹم پورے نہیں رکھیں گے تو 2 دفعہ آنے کے بعد 30 دفعہ کوئی نہیں آئے گا. آپ جھوٹ بولیں گے، 2 نمبری کریں گے تو آپ کی دکانداری ختم ہوتی جائے گی. پھر لوگ بھاگتے ہیں پیروں کے پاس کہ پیر صاحب کچھ کرو بھی. کیا ہو گیا جی؟ میرا تو دھندا ہی ختم ہو گیا. پھر کیا تو پیر جو کہتا ہے وہ ایک تعویذ 1,000 2,000 کا بیچتا ہے. وہ بیچارہ پہلے ہی بھوک سے مارا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو دے دیتا ہے. وہ پھر تعویذوں پہ تعویذ لٹکا رہا ہوتا ہے، سورہ رحمان پڑھی جا رہی ہوتی ہے، سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہوتی ہے. پھر بھی ہفتے کے بعد کہتے ہیں جی فرق نہیں پیا. بھائی وہ فرق کیسے پڑے؟ آپ نے جو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا کنٹیکٹ نہیں کیا. وہ بھی تو قرآن نے ہی کہا تھا نا کہ آپ نے دیانتداری سے بات کرنی ہے، آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہے، 2 نمبری نہیں کرنی. آپ نے سارے اصول قرآن کے تو چھوڑ دیے، اور قرآن کے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بتائے ہوئے جو اصول تھے ان سب کو تم فراموش کر دیا تم نے. اور پھر اس کے بعد برکت کی امید لگا کے بیٹھتے ہو. تو دنیا کی کامیابی کے لیے جو اصول ہیں ہمیں ان کو بھی اختیار کرنا ہوگا، اور آخرت کے نجات کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول دیے ان کو بھی اختیار کرنا ہوگا. اب یہاں ایک بڑی مزے کی بات ہے، بڑی محبت کی بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جا رہے تھے تو آپ کو گھوڑا بڑا اچھا لگا. آپ کے پاس جو زیادہ چیزیں تھیں، گھوڑے تھے آپ کے پاس اور تلواریں تھیں. یہ 2 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت زیادہ تھیں، کیونکہ ایک عربوں کا شوق بھی تھا، پھر جنگ کا ماحول بھی تھا، بدر، پھر احد، پھر خندق، پھر تبوک، پھر یہ سارے معاملات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا وہ گھوڑا تھا. حضور نے فرمایا بیچتے ہو اسے؟ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں. قیمت طے ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا پیسے میرے پاس نہیں ہیں، تمہیں میرے ساتھ مسجد نبوی جانا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب حضور آگے ہیں، وہ گھوڑا پکڑ کے پیچھے آ رہا ہے. پیچھے سے اسے کسی اور گاہک نے آواز دے دی اور اس نے کچھ پیسے زیادہ بتا دیے. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی. اس نے کہا کہ سنو اگر پیسے دینے ہیں تو یہیں دو، ورنہ میں مسجد نہیں جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا میرا سودا ہوا ہے اور تو نے مانا ہے کہ میں مسجد سے جا کے پیسے لے آتا ہوں، وہاں سے گھوڑا وہاں تو ہینڈ اوور کر دے گا، پیسے مجھ سے لے لے گا. اس نے کہا نہیں جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، اپنے بھی اکٹھے ہو گئے، پرائے بھی اکٹھے ہو گئے، گفتگو شروع ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ تو سودا طے کیا ہے، مجھے گھوڑا دو اور پیسے لے لو مجھ سے. وہ سرے سے ہی مکر گیا. اس نے کہا کہ چلو فی الحال
جان چھڑانے کے لیے میں کہوں کہ میں نے بیچا ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا تو نے بیچا ہے مجھے گھوڑا؟ اس نے شریعت کا اصول ہے گواہ ہونا چاہیے، تو اس نے کہا کہ اگر میں نے بیچا ہے تو آپ گواہ دیں مجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگ گئے کہ اس وقت تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا جب ہم آپس میں بات کر رہے تھے، آدمی کوئی نہیں تھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو ایک صحابی وہاں پر وہ بولے، ان کے رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑا خریدا، اس نے بیچا اور اتنی قیمت پر، اس شرط پر. اب وہ یہودی خاموش ہو گیا، اس نے پیسے لیے اور گھوڑا دیا اور چلا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے آقا نے پوچھا کہ تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، تو تم نے کیسے گواہی دے دی؟ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے. میں نے کہا آمن تو میں نے رب کو دیکھا ہے. آپ نے کہا جنت ہے، آپ نے فرمایا جہنم ہے، آپ نے فرمایا قبر ہے، قبر کا عذاب ہے، قیامت میں حساب ہے، حوض کوثر ہے. یہ ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. میں نے ان میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، میں نے صرف آپ کی زبان پر لبیک کہا. جب اتنی بڑی بڑی باتوں پر میں لبیک آپ کی زبان پر کہہ سکتا ہوں تو اتنی چھوٹی بات پر کیوں نہ میں کہتا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، اعلان نبوت، تو انہوں نے کہا تھا کہ یا تو رب کو لے آؤ سامنے کہ وہ کہے کہ یہ میرا رسول ہے، رب نہیں آتا تو پھر جبرائیل کو بلا لو وہ کہہ دیں. اب تم خود ہی دعویٰ کر رہے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں. نہ رب کہہ رہا ہے نہ جبرائیل کہہ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات پر یقین کرو. انہوں نے کہا کس طرح یقین کر لیں آپ کی بات پر کہ آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں اللہ کے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. کیا تم نے اس 40 سالہ میری زندگی میں کبھی ایک جھوٹ بھی مجھے بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر ایک جھوٹ بھی تم ثابت کر دو تو میں اعلان نبوت سے دستبردار ہو جاؤں گا. یعنی اتنے سچی ذات کو ماننے والے سچے لوگ ہی ہو سکتے ہیں نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عشق ہے اس کا تقاضا، عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کی اطاعت کریں. اطاعت کا یہ ہے کہ اگر ہمیں علم اور تعلیم ہے تو ہم دوسروں کو علم اور تعلیم دیں، نہیں ہے تو خود سیکھنا شروع کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقیات ہیں، بس میں اپنی گفتگو کو اسی موضوع پر چند کلمات میں سمیٹنا چاہتا ہوں. اپنے اخلاق کو اچھا کیجیے، اپنی گفتگو کو اچھا کیجیے، اپنے چہرے کے تاثرات کو اچھا رکھیے، بڑے اور چھوٹے کا ادب کیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو بڑا ہو کے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا اور جو چھوٹا ہو کے بڑا کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. اخلاقیات کو بہتر کیجیے. اخلاقیات کا مختصر معنی اور ترجمہ رویے آپ کے. ان رویوں کے بے شمار جہاد ہیں، ان رویوں کے بے شمار ڈائریکشنز ہیں. ہر رویے کے حوالے سے آپ اپنے رویے کو بہتر کریں. یہ اخلاقیات ہیں. اب یہاں پر بس جو میں آخری میں 2 جملے بول کے اسے چھوڑ دیتا ہوں آپ کے سوالات کے لیے. اب علم جو ہے، علم، اس کے بعد قرآن پاک نے تفکر، تدبر، تعقل کی بات کی ہے، جس کو آپ مختصر لفظوں میں تحقیق کہہ سکتے ہیں، ریسرچ کہہ سکتے ہیں. علم پر بات نہیں، علم تو نقطہ آغاز ہے، تعلیم جسے کہتے ہیں. اس کے بعد قرآن نے 750 دفعہ سے زائد مرتبہ تعقل، تفکر، تدبر کی بات کی ہے. تو علم کے بعد ہمیں تحقیق کی طرف آنا ہوگا. اور آج دیکھیے، آج لڑائیاں میدان جنگ میں نہیں لڑی جا رہی، آج لڑائیاں ریسرچ سینٹروں میں لڑی جا رہی ہیں، لیبارٹریز میں لڑی جا رہی ہیں. اگر آج انڈیا کو ہم پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو کیا ہم نے تلواریں لے کے گھوڑوں پر بیٹھ کے سرحدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ؟ کیوں نہیں آگے ہمارا دشمن بڑھ رہا؟ وہ اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ ہم لیبارٹریز میں بیٹھ کے جو اپنے بم ہیں اس کو ایک جو ٹیکنالوجی ہے جس کو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے استعمال کرنے کی ہم قدرت رکھتے ہیں. ہم جس طرح جنگی میدان میں ہمیں اس ٹیکنالوجی پر ترقی اور عبور ضروری ہے، اسی طرح اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے ہمیں اپنی معیشت پر کام کرنا ہوگا. اور معیشت کا جو ترقی ہے
وہ بھی تحقیق سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں. علم کے بعد تحقیق ہے. اخلاقیات پر میں گفتگو کر چکا. تحقیق، اور تحقیق سے ہی کام نہیں ہوتا ختم، کیونکہ تحقیق فلسفے کو کہتے ہیں. جب فلسفہ، تحقیق اور نظریہ آگے بڑھتا ہے، جب آپ اس کو لیبارٹریز میں لے جاتے ہیں، اس پر جب تجربہ کرتے ہیں، تو اس کو پھر تسخیر کہتے ہیں. تسخیر بڑی ضروری ہے. اب تسخیر کیا ہے؟ میں اس کو مختصر، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں، آپ کہہ لیں. مثلا یہی پنکھا جو آپ کا ہے، اس کے اندر جتنا میٹیریل لگا ہوا ہے، بازار سے اگر آپ لینا جائیں تو 500 600 میں 1000 میں آپ کو مل جائے گا. پھر آپ نے اس لوہے کو، اس پلاسٹک کو، اس کو آپ نے ایک خاص میتھڈ سے اس کو مولڈ کر کے اس شیپ میں پنکھا تیار کر دیا. اب یہی پنکھا 6000 میں بکتا ہے، میٹیریل 600 کا ہے، اور یہ اب آپ کا جا رہا ہے 6000 میں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ علم، تحقیق اور اس کے بعد تسخیر. تسخیر کے بغیر نہیں کام ہوتا. اب تسخیر کے دو پہلو ہیں. تسخیر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ آپ کائنات میں موجود پہلے سے جو اشیاء ہیں اور جس قانون پر کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس قانون کو بھانپ کر، اسباب و علل کو جان کر آپ نئی نئی چیزیں پیدا کریں. یہ تسخیر ہے. مثلا آپ نے جہاز بنایا، آپ نے تو جہاز کس سے بنا ہے؟ کوئی میٹیریل کہاں سے آیا ہے؟ کوئی لوہے محفوظ سے تو نہیں آیا، کوئی سدرۃ المنتہا سے تو نہیں آیا. جہاز کا سارا میٹیریل آپ کا اسی زمین کے اوپر موجود ہے. آپ نے سوچا کہ بھئی اب انسان کو پرواز کر کے سفر کرنا چاہیے، تو آپ نے پھر اسی چیز کو، اس میں لوہا ہے، اس میں دھات ہے، اس میں پلاسٹک ہے، اس میں یہ چیزیں، آپ نے انہی چیزوں کو اپنے عقل اور تحقیق اور لیبارٹریز میں بیٹھ کے آپ نے ریسرچ کر کے ایک جہاز تیار کر دیا. اب ایک جہاز جو ہے وہ کروڑوں ڈالر کا بنتا ہے. اچھا، پھر آپ نے ترقی کی، مواصلات میں موبائل بنا دیا. اب موبائل جو ہے، مجھے کل میرے بیٹے نے بتایا کہ 4 لاکھ کا بھی ایک موبائل ہے. میں سن کے تھوڑا سا حیران ہوں. میں نے کہا اتنا سا تو موبائل ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کتنا میٹیریل ہوتا ہے؟ وہ میٹیریل کی کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ لیکن جب وہ بن کے ایک خاص شیپ میں ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے، جس کو موبائل کہتے ہیں، 4 لاکھ میں وہ فروخت ہو رہا ہے. اور یہ سامسنگ نے پچھلے سال جو زر مبادلہ کمایا ہے 150 ارب روپیہ، 150 ارب ڈالر، 150 ارب ڈالر ایک کمپنی نے. میں موبائل کے ایک کمپنی کا سافٹ ویئر تیار کرنے والی کمپنی میں میرا ایک مرید ہے، لاس اینجلس ریاست میں، امریکہ میں. وہ مجھے لے گیا وہاں پر کہ پروگرام ہے اس سے ہال میں. کہنے لگے کہ یہاں تقریر پہلے ہوتی ہے نہ، کھانا پہلے ہوتا ہے، تقریر بعد میں ہوتی ہے. میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہاں لوگ کھانا کھا کے بھاگتے نہیں ہوں گے. اس نے کہا جی یہاں نہیں بھاگتے کھانا، اس لیے کھانا ہم پہلے کھلا دیتے ہیں. ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جو آئے ہوئے ہیں یہ کھانے کے لیے نہیں آئے، گفتگو کے لیے آئے ہیں. تو کھانا کھایا ہم نے. کھانا کھانے کے بعد میری گفتگو ہوئی. گفتگو کے بعد ایک آدھ قوالی ہوئی وہاں پر. اور میں نے کبھی پاکستان میں بیٹھ کے قوالی نہیں سنی. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اگر قوالی سنی تو میں نے وہاں سینٹیاگو، لاس اینجلس کی ایک شہر ہے، اس میں بیٹھ کے سنی. اور اتنا میں محظوظ ہوا اس میں کہ اس وقت مجھے سارے مولویوں کے فتوے ہی بھول گئے کہ میرے اوپر کتنے فتوے لگیں گے، کتنے نہیں لگیں گے. بس میں اس میں گم ہو گیا اس کی قوالی میں. تو اس نے کہا کہ جی ہم ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں موبائل کا، اور یہ میرا خیال ہے کہ دو کنال کہہ لیں جگہ تھی جو کورڈ ایریا تھا. ویسے 2 ایکڑ ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں ہماری طرح نہیں ہیں کہ ہم پلازہ بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں پارکنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم مسجد بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں پارکنگ دی کی کرنے ضرورت بلا، سجے کھبے لوگ خود ہی گڈیاں کھڑی کر رہے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہوتا. وہاں آپ نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے تو پہلے پلازہ، پہلے آپ کو پارکنگ. مسجد بنانی ہے تو پہلے پارکنگ. اسلامک سینٹر بنانا پہلے پارکنگ. وہ پارکنگ پہلے بناتے ہیں، اس کے بعد پھر اصل سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں. تو پارکنگ وغیرہ تو بہت بڑی تھی. تو 2 کنال کا کورڈ ایریا پر وہ ایک سافٹ ویئر تیار کر رہے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا جو پروفٹ ہوتا ہے اس سال 120 ارب ڈالر ہے.
اب یہ تو نہیں نا کہ اللہ کو بھی ان کا رنگ پسند ہے یا ان کی چمڑی پسند ہے یا ان کی زبان پسند ہے، اور انہوں نے تسخیر کیا ہے کائنات کو۔ آپ بھی آ جائیں تسخیر پر، آپ بھی دنیا میں عزت پا لیں گے، دنیا میں بڑے مقام پر چلے جائیں گے۔ میں جناب قاسم علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ 400 سال سے مسلمانوں میں کوئی بڑا انسان نہیں پیدا ہو سکا۔ آخری جو ہے وہ علامہ ابن خلدون کو، آپ یورپ امریکہ میں جائیں تو وہ جو ریکاگنائز کرتے ہیں مسلمان شخصیات میں، وہ علامہ ابن خلدون کو، اور ان کا مقدمہ ابن خلدون کو وہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو کلنٹن تھا، اس نے لکھا ہے اپنے حالات زندگی میں کہ میں مسلمانوں کی اگر کسی کتاب کو پڑھتا ہوں تو وہ میں مقدمہ ابن خلدون پڑھتا ہوں۔ مقدمہ ابن خلدون، علامہ ابن خلدون کو دنیا سے گئے اور تقریباً 400 سال ہو گئے۔ 400 سال میں کوئی ایسی شخصیتیں ہم نہیں پیدا کر سکے کہ جس شخصیت کو دنیا کہے کہ یہ شخص اس نے مسلمانوں میں کوئی بڑا کام کیا ہے۔ اور اس کا سامنے ہے آپ کے، کیا گزشتہ 40 سال میں ہم مسلمان 40 لاکھ سے زائد کی تعداد میں ہمیں پاکستان میں، افغانستان میں، ایران میں، عراق میں، شام میں، لیبیا میں، یمن میں ہمیں شہید کر دیا گیا۔ یقیناً عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری دنیاوی ترقی وابستہ ہے، لیکن عشق رسول کے چیپٹر میں، کتابوں میں، موضوع میں ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ آج کے اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا کون سا پہلو ہے کہ جو ہمیں پستی سے اٹھا کے بلندی کی طرف لے جائے۔ ہمارے ہاں 70 سال میں پاکستان میں بے شمار مذہبی سکالر بھی ہوئے ہیں، لبرل سکالر بھی ہیں، مگر وہ آج تک اس قوم کی ڈائریکشن ہی تعین نہیں کر سکے۔ اور ڈائریکشن کا جو تعین ہے، میں ابھی راستے میں سیڑھی چڑھتے ہوئے قاسم شاہ صاحب سے گفتگو کی تھی، ان کی چند باتوں سے مجھے محسوس ہوا، میں نے دفتر میں بھی ان سے پوچھا کہ آپ کن موضوعات کو فوکس کرتے ہیں، آپ قوموں کی ترقی کے بارے میں آپ کے پاس کیا ہے۔ انہوں نے چند باتیں جو مجھ سے کیں، مجھے اس سے نہ صرف ایک ادراک بلکہ خوشی کا ایک احساس ہوا کہ انہیں اس بات پر پورا عبور حاصل ہے کہ ہم پاکستانی قوم کو ہمیں کس سمت میں لے کے جانا ہے، پاکستانی قوم کو کس چیز کو فیڈ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سکالر آئے اور انہوں نے ایک ہی دھن میں باتیں کی مذہب کی، اور خود تو وہ بڑے بڑے اربوں خربوں میں کھیلنے لگ گئے، اور ہماری جو پیچھے ان کی فالوئنگ تھی، ان کی وہ بیچارے ویسے کہ ویسے جاہل بھی رہ گئے، غریب بھی رہ گئے اور کمزور بھی رہ گئے۔ اسی طرح سیاستدانوں نے کیا ہمارے ساتھ۔ در حقیقت ہمارے اس ملک میں میں اس سٹرکچر کو دیکھنے کے بعد میرے اندر ایک بڑی ہوپ پیدا ہوئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی شاید آنے والے چند سالوں میں پاکستانیوں کو اور امت مسلمہ کو ایک صحیح ڈائریکشن مل جائے گی کہ اپنے ایمان کو باقی رکھتے ہوئے، قائم رکھتے ہوئے، ثابت رکھتے ہوئے، ہم علم کے راستے پر چلتے ہوئے تحقیق، اور تحقیق سے جب تسخیر تک پہنچیں گے تو پھر ہم بھی دنیا میں دنیا کی امامت کے منصب کو ادا کر سکیں گے۔